الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذکر ایک نبی کا لے کر حاضر ہیں، اور سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت سلسلہ ہے، کیونکہ خوبصورت ترین مقدس ترین ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور چنے ہوئے سلیکٹڈ پرسنالٹیز اللہ کریم کے انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور کمال کی شخصیات ہیں۔ ویسے تو بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، مگر ہمیں بہت تھوڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ تو جتنا ملا ہے کیوں نہ اس سے برکتیں لے لی جائیں اور ان سے جو ہے وہ فیض لے لیا جائے، اس نیت سے سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ ہم نے پہلے دو سلسلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے، ابو البشر ہیں، اور سبحان اللہ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ اب ہمارے آج کے سلسلے میں دو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوگا، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ انشاءاللہ بہت کچھ یونیک جانیں گے، بہت کچھ نیا آپ جانیں گے، اور اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا۔ آئیے وقت ہوا ہے، ہم چلتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف کی طرف۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے۔ آج نہیں تو کل سہی صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سوچتا ہوں میں او گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی،
جب درے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی، جب درے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی، اور بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سب سے گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سب سے گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، اور آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، جب درے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی، اور سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، اور نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب تیرے نبی پر ہوں
سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! واقعی وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی برکت سے ان کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج بات ہوگی حضرت شیس علیہ السلام پر۔ پہلے ہم بات کریں گے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور پھر اللہ کے ایک اور نبی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ تو موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ نام مبارک آپ کا جو شیس ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان میں آپ کا نام شش تھا، جبکہ عبرانی زبان میں شیس، اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نام کیوں رکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حابیل کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے، تو اس لیے گویا دل میں خوشی بھی داخل ہوئی، اور آپ نے کیا خوبصورت نام رکھا کہ اللہ کا تحفہ، شیس کہتے ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے، کیونکہ ماں تھی اور حضرت حابیل کا چونکہ قتل ہو چکا تھا، یقیناً وہ غمزدہ ہوں گی، اور پھر یہ بیٹا ملا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ اچھا، یہاں پر ان کی تنہا ولادت ہوئی۔ یاد رہے پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کیونکہ نسل انسانی کو چلانا تھا اور اللہ کریم کی یہ مشیت تھی، تو ہر حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ تو پہلے حمل والے لڑکے کی شادی اسی حمل والی لڑکی سے نہیں ہو پاتی تھی، وہ اس دستور کے مطابق، اس شریعت کے مطابق بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر بعد والے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان سے پھر ان کا نکاح ہوتا تھا۔ مگر حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام یہ تنہا پیدا ہوئے، عام بچوں سے ہٹ کر ان کی ولادت ہوئی۔ راشد بھائی اس بارے میں کچھ آپ فرمانا چاہیں گے کہ یہ ان کا کیا اعزاز تھا یا یہ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی اولاد ہے بغیر کسی واسطے کے، ڈائریکٹ جو آپ کی اولاد ہے، اس اولاد میں سب سے معزز، سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ نے جو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ 2 بچوں سے نوازتا، ایک بیٹا ایک بیٹی، لیکن حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بالکل اس سے ہٹ کر ہوئی، ایک معمول سے ہٹ کے معاملہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اگر حقیقت دیکھی جائے، اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز تھا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ودیت کیا تھا، نور مصطفیٰ، وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہونا تھا۔ تو نور مصطفیٰ کے منتقل ہونے کے لیے قدرت کی جانب سے یہ خاص اہتمام ہوا کہ شیس علیہ الصلوۃ والسلام تنہا پیدا ہوئے۔ اس پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تذکرہ کیا شرح زرقانی میں کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نور مصطفیٰ جگمگاتا تھا، اور جب شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ اور نور مصطفیٰ کا جو یہ تحفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تنہا شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تاکہ یہ نور تقسیم نہ ہو، اس کا ایسا اہتمام ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی، اور شیس علیہ السلام نے بھی اپنی نسلوں کو یہ وصیت کی کہ اس نور کو پاک عورتوں میں رکھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب اور شجرے کو کفر و شرک کی غلاظت سے اور برائیوں سے اس قدر محفوظ رکھا کہ اس زمانے سے لے کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ہیں، ان تک یہ نور پاک رحموں اور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا رہا۔ اور یہ ایک اسلامی عقیدہ بھی ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک پوری کتاب تحریر کی ہے، شمول الاسلام لی اصول الرسول الکرام۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے تقریباً 6 رسائل اس موضوع پر لکھے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین بھی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک
جتنے نفوس قدسیاں ہیں سب کفر و شرک سے پاک رہے ہیں۔ اور علامہ سیوطی کے ان رسائل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے المعتمد المستند جو آپ کا عربی کا حاشیہ ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 6 رسائل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے ایمان کے حوالے سے ایسے دلائل قائم کیے ہیں کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر رکھ دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی کیسے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نور مصطفیٰ جو ہے وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام میں گویا منتقل ہو رہا ہے، اور پھر یہ وصیت بھی کی جا رہی ہے کہ آگے ان کو پاک عورتوں کے رحموں کے ذریعے اسی طرح منتقل کیا جائے۔ بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا گیا، جو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، دراصل وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، یہ گویا اس کو سجدہ تھا۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اہتمام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہے۔ کیوں نہ، اور سارے انبیاء کرام آپ کی آمد کر دیتے واہ رہے، واہ واہ۔ اور بڑی خوبصورت یہ نعت ہے ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور یہاں پر نام کا جیسے آپ نے جی، تذکرہ کیا ابتدا میں، تو اس میں یہ بھی ایک بات سیکھنے کو ملی کہ نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے اور کسی نسبت سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حابیل کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، تو اسی نسبت سے آپ نے اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام، اللہ کا تحفہ، یہ نام رکھا۔ اچھا، آپ نے جس لینگویج کا یہاں پہ تذکرہ کیا عبرانی زبان کا تھا، تو ناظرین کے معلومات میں اضافہ ہوگا کہ عربی زبان جو ہے یہ عبرانی اور سریانی 2 زبانوں کا اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ الفاظ ہیں، کلیکٹیو اس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی دنیا کے اندر زبانیں پائی جاتی ہیں یا پہلے پائی گئی یا قیامت تک آئیں گی، تو سب جو زبانیں ہیں یہ منزل من اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انسان کو ودیت کی گئی۔ اسی لیے کسی بھی زبان کے جو بھی حروف ہوتے ہیں ان کا ہمیں ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی کی شان دیکھیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہوئے وہ آپ ہوئے۔ اچھا، آپ کے اوصاف بھی حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت موافقت رکھتے تھے، چہرہ مبارک بھی ملتا تھا۔ چہرہ مبارک بھی اچھا، ملتا تھا۔ اوصاف کی طرف جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے بڑا پیارا ٹاپک سٹارٹ لیا، یہ بہت آج کل ہاٹ ٹاپک ہے نام کا۔ جی، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے، روزانہ ہی نام کے لیے کوئی نہ کوئی فرمائش آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بڑا عجب کانسیپٹ بن گیا ہے کہ نام جو ہے نا وہ پورے محلے میں، پورے شہر میں کسی کا نہ ہو، ہمیں ایسا نام ڈھونڈ کے دیں۔ جی، یہ یونیکنیس کے چکر میں اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں ہاں جی۔ اور اتنی مسٹیک ہو رہی ہیں، اور پھر بدقسمتی سے پتہ نہیں کس کس چیز پہ نام رکھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا، جو نام اچھا لگا وہ بچے کا نام رکھ لیا۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ نسبت والا نام ہونا نسبت اس کا موقع ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اس میں ایک اور بھی سمجھنے کے لیے ایک بات ہے، اللہ پاک نے جو کائنات بنائی ہے اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اچھا، فقط جو ہے وہ الفاظ میں بھی تاثیر ہے، درختوں میں بھی تاثیر ہے، پتھروں میں بھی تاثیر ہے، سیاروں میں بھی تاثیر ہے، زمین میں بھی تاثیر ہے، آسمان میں بھی تاثیر ہے۔ اور ان تمام جو بھی تاثیریں ہیں اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بعض پورے علوم ہیں اللہ جو ان کی تاثیروں پر مشتمل ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے ناموں میں بھی تاثیر رکھی ہے، اسی لیے اچھوں کے نام پہ نام رکھنا اس کی برکت حاصل کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان اور اسلام میں تو کتنی خوبصورتی ہے، ہمیں کوئی اتنی زیادہ تکلف کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے نام ہیں اس میں ہم نام رکھیں۔ اور جو یونیک کی بات آپ نے کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ جو الٹے سیدھے یونیک ہوتے ہیں نا اس کے مقابلے میں جو اصل ہیں ہاں، اور برکت والے ہیں وہ ایسے یونیک ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب جیسے شیس ہی کو لے لیں، ٹھیک ہے، میں نے تو آج تک کسی کا نام نہیں سنا، بل کے فل ہم آگے پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی ہے وہ بھی۔ اچھا، تو بھئی یہ بھی تو نام ہے، نبی کے نام پہ رکھیں آپ، یونیک بھی ہو گیا، بابرکت بھی ہو گیا۔ واہ، اور مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب جاری کی ہے اس کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے اندر اور بڑی زبردست طریقے سے، اور بزرگوں کا تو بڑا زبردست ہوتا تھا، آیات سے ریفرنس لیا کرتے تھے، بعض احادیث سے ریفرنس لیا کرتے تھے، اور ناموں کے حوالے سے آج بھی امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا نام آپ رکھتے ہیں، ہمیشہ سے رکھتے آئے ہیں، آپ کے متعلقین متوسلین آپ سے نام رکھواتے ہیں۔ تو جس مہینے میں کسی کی پیدائش ہوئی تو ہر مہینہ انسان کا نام نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہو سکتے ہیں ان کے ناموں کی نسبت ہوتی ہے۔ پھر
جس بزرگ کا کوئی دن گزر رہا ہے، جیسے کہ محرم الحرام ہے، جی تو امام حسین کا نام جی اور جو یادگار بھی رہے گا نا، ہاں جی، بچے کو بھی یاد رہے گا اس کہ وہ مہینے نسبت میں سے پیدا جو ہے ہوا وہ تھا۔ نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یونیک کے جو ایک دو آپ نے مثالیں دی، اسی طرح بعض لطائف بھی بڑے عجیب و غریب جی مشہور ہیں کہ وہ اتنا یونیک کرنے جاتے ہیں کہ بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اور اصل میں کسی وہ نے، کہتے ہیں ہم نے تو قرآن شریف کھولا ہاں جی اور جو لفظ نظر آیا ہم نے بچے کا نام رکھ دیا، تو ہاں جی، قرآن میں تو شیطان بھی ہے شیطان اور بھی ہے، قرآن میں ابلیس بھی ہے، ابلیس بھی ہے، تو کیسے کریں، کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی، تو بالکل یہ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور اس پہ کسی نے لطیفہ جو ہے وہ سنایا تھا کہ وہ بھئی ایسا نام ہونا چاہیے کہ قرآن میں بھی ہو اور کوئی نہ رکھتا ہو۔ ہوں، دو جو ہے وہ کنڈیشنز لگائیں کہ ہو بھی قرآن سے اور کوئی بھی نہ رکھتا ہو۔ تو اس نے کہا ابلیس رکھ لو ہوں، کہ ہے بھی قرآن کے اندر یہ لفظ استغفر اور اللہ۔ کوئی رکھتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ڈانٹنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی اتنا یونیکنیس کے چکر میں نہ بڑی پڑو کہ اچھی بات کی، مسٹیک کے اندر جو ہے۔ برکت ہاں دینی جی، چاہیے، اور بلکہ یہاں تو احادیث میں فضائل بھی ہیں کہ اگر بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھا ہاں جائے، جی، اور پھر بے شک پکارنے کے لیے، جی، کیونکہ محمد نام کی تعظیم ہے، تو پکارنے کے لیے کوئی اور نام ایڈ کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ بات ہو رہی تھی، مثال کے طور پہ محرم کی بات ہوئی، یا شعبان، رمضان، ایسے مہینے ہوتے تو اگر اس کی نسبت بھی رکھنی ہے تو محمد رمضان بھی رکھا جا سکتا ہے، پھر آگے اگر اعلیٰ حضرت کی نسبت بھی لینی تو رضا بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور پھر ہم انبیاء کے ناموں پر نظر دوڑائیں تو بڑی طویل فہرست ہے۔ چلیں آپ کو ایک ہنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، ناموں کے حوالے سے ہی، تو وہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر لیں یا اس کا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں کمال یہ کہ سینکڑوں صحابیات اور صحابیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بڑے جی، یونیک یونیک نام ہیں، جی۔ تو بس آپ کو یونیک چاہیے بھی، ویب برکت والے لے سائٹس لیں۔ پر لوگ تلاش کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے۔ جی ایک دفعہ مجھے ایسی شوق ہوا تھا ویب سائٹس کو وزٹ کرنے کا، تو آپ یقین کریں کہ اسلامی ناموں کے نام پہ جو بنی ہوئی ہیں جی اس کے اندر اتنی غلطیاں، غلط نام، اتنی مسٹیکس ہیں۔ اچھا پھر اب بھیڑ چال ہے، اب کسی کو شوق ہوا کہ مجھے ویب سائٹ بنانی ہے تو خالی کلر چینج کیا اور نام وہی کاپی پیسٹ کر دیے، جی اور ان کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں authentication ہوتی۔ نہیں، تو اسی لیے جو اوتھینٹک ذرائع ہیں وہاں سے آپ نام رکھیں تو انشاءاللہ مسٹیک سے بھی بچیں گے اور اس کی برکت بھی ہوگی۔ اور اس میں بھاری نام تو ہلکا نام ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو ہے وہ کوئی بیمار ہونا شروع ہو گیا، اچھا خاصا نام رکھا ہوا ہوتا ہے کسی چینج نبی کے کروانے آ نام پہ، جاتے ہیں۔ ایسا بھی اس کو تبدیل کرو، اچھا فلاں نے کہا تبدیل کرو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بھی بیماری ہے وہ کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے، جب آپ نے نام درست رکھ لیا ایک مرتبہ اور اس کے اندر شرعاً کوئی قباحت نہیں اور ہے، کسی برکت والا نام ہے ہاں جی، تو اس کو پھر تبدیل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، اور جو ماشاء اللہ، اسلامی بہنیں ہیں وہ صحابیات کے نام پر، ازواج مطہرات کے نام پر، سبحان اللہ، اور جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ان ایک کے سے ایک نام پہ نام ہے، نام رکھیں تو ایک سے ایک انشاءاللہ نام ہے، اور واقعی برکت جب وہ ہوگی۔ نام لیں، اب دیکھیں نا فاطمہ، سبحان اللہ، یہ نام کیسا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ اب بندہ تصور کرے کہ پیارے آقا بھی اپنی بیٹی کو پکارتے ہوں گے تو فاطمہ کہتے ہوں گے، تو میں بھی اپنی بیٹی کا نام اگر اس نسبت سے رکھوں تو یہ تو یاد رسول بھی آپ کو آئے گی، آپ کے گھرانے میں سبحان اللہ وہ نام ہو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے نام ہے، تو پھر تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تو اس میں پلیز یونیکنیس کے چکر میں جو ہے غلط نام نہ رکھیں۔ اور چلیں ایک اور معلومات آپ کو ملی، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل پر بات ہو رہی تھی، آپ کی عادتوں پر آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا صبر والا اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی نبی ہے، ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مخلوق میں سب سے زیادہ جو مقدس گروہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب پانے والے لوگ ہیں ان میں سے یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں آپ کا جو ہے وہ نام ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا گویا کہ ریفلیکشن تھے۔ واہ، صبر آپ کی سیرت کے اندر بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ آپ کی سیرت میں بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو بھی مخلوق تھی، اب ہم بہت ابتدا کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، یہ بڑا کمال، عمر بھی ان کی طویل ہوا کرتی تھی، اور ان کا جو قد ہے وہ بھی عام جو سبحان آج اللہ، کل کا جو قد ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو سیدنا شیس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو واہ، نہیں ملتی، جی بہت زیادہ لیکن ڈیٹیل۔ یہ مختصر جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے بیان کمال کی کی جاتی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا ہم شکل تھے، چہرہ مبارک بہت زیادہ ملتا تھا،
اور پھر آپ نے ان کو اپنا ولی عہد بھی بنایا. اچھا, حضرت شیس علیہ السلام کے یہاں 105 سال کی عمر میں انوش پیدا ہوئے اور پھر آپ 807 سال زندہ رہے, تو آل ٹوگیدر 912 سال بنتے ہیں. یعنی آپ کی عمر مبارک جو ہے 912 سال تھی حضرت شیس علیہ السلام کی. کچھ اور فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ملتا تو بہت کم ہے, مگر کچھ اور بتائیں آپ ان کے بارے میں. حضرت شیس علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی خصوصیات جس طرح اسد بھائی نے بیان کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت نوح علیہ صلاۃ والسلام پھر انہی کی نسل سے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا, اور والد گرامی کے سمجھ لیں شکل کے اعتبار سے بھی ان کی طرح تھے, اور اوصاف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیس علیہ صلاۃ والسلام کو آدم علیہ صلاۃ والسلام کی طرح بنایا. اچھا, یہ جو میں نے ابھی ایک روایت ذکر کی تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی, یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو بالخصوص والدین ہیں, آدم علیہ صلاۃ والسلام حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں, پھر نور کے منتقل کرنے کی وصیت فرمائی, پھر شیس علیہ صلاۃ والسلام ہیں, انہوں نے بھی اپنے اولاد کو اچھی نصیحت فرمائی. تو جس طرح والدین کے دیگر حقوق ہوتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے, تو اپنے بعد کے والدین تو دنیا سے جب پردہ فرما جاتے ہیں, اب اولاد کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کا صلہ بھی قبر میں ماں باپ کو دکھایا جاتا ہے, پہنچتا ہے, اور اگر معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں تو اس سے والدین کو رنج ہوتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ ذکر کیا ہے کہ والدین کے حقوق میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد گناہ کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچائے, کیونکہ اولاد کے گناہ ان پر پیش کیے جاتے ہیں جس سے ان کو رنج ہوتا ہے. تو والدین جس طرح اپنی زندگی میں ان کو اولاد کو اچھے کاموں کا درس دیتے ہیں, تو اپنے وصال کے بعد والے معاملات کے لیے بھی ان کو وصیت کرنی چاہیے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے, اور حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد کے معاملات کی بھی اچھی وصیت فرما رہے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی. اور اسی طرح اولاد کو بھی والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی نیک نامی کا سبب بننا چاہیے. یعنی ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی یا ان کی حیاتی میں بھی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ان کے ماں باپ کو گالی نکالتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس سے بری اولاد کون سی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ارے اولاد تو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار یہ بچہ کتنا نیک ہے, فرما بردار ہے, اس کے والدین نے کتنی شاندار تربیت کی. اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کی, اپنے اساتذہ کی, اپنے پیر و مرشد کی نیک نامی کا باعث بنے. یہ بھی ہمارے یوں سمجھے کہ کردار کا حصہ ہونا چاہیے. وصیت کی بات چلی ہے تو دو انبیاء کرام کی وصیت کا تذکرہ ہوا, اور ہمارے لیے اس امت کے لیے وصیت کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی. حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. بالکل ایسا ہے. اور اچھی نصیحت بزرگان دین کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں تو تقریباً ان کے وصیت نامے بعضوں کے تو کتابی شکل میں بھی ملتے ہیں, بعضوں کے بارے میں سننے کو ملتا ہے. تو وصیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا, جائیداد کا یہ کر لینا. عورت انتقال کے قریب ہے یا بڑھاپے میں جا کر اپنے زیورات کے بارے میں وصیت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی جائز طریقے سے اور جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اپنے مال میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن وصیت صرف مال کے بارے میں نہیں, بلکہ اچھی جو اخلاق ہیں, اسلام پر قائم رہنا, سنت پر عمل کرنا, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو آپس میں مل جل کر اچھے انداز پر رہنا, اور اپنی تجہیز کس طرح اس کے حوالے سے یہ جو وصیت ہے یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. اچھا, دنیا کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں, اس کو بل لکھ کر, اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کروا کے اس کی کاپیز وکیل کے پاس بھی رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, یعنی کہ ایک پہلو کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھائی اپنے بات جو ہے نا وہ جھگڑا چھوڑ کر نہ جائیں, اس کا سد باب ہونا چاہیے, ڈکلیریشن ہونی چاہیے, کیا میرا ہے, کس کا دینا ہے, کس کا لینا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک تو اس کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو بھی وصیت لکھیں اس کو کسی صحیح عالم سے لکھوا لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہو لیکن شرعاً اس کے اندر کچھ کلام ہو, اور تھوڑی سی تبدیلی سے دونوں معاملات درست ہو جائیں, قانونی حیثیت بھی ہو جائے اور آپ کا جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. بعض اوقات ایسی وصیت کر جاتے ہیں گناہ جاریہ کا کہیں باعث نہ بنے. ہاں جی. اچھا, اب اس پر جو اس کو تحفظ ملا ہوا ہے جس نے لکھ کے چلا گیا, تو اب وہ جس کے حق میں ہے وہ تو اس پہ پھیل جائے گا کہ بھئی یہ تو میرے بارے میں ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماشاء اللہ ہماری رہنمائی بھی ہے, اس کے اندر ترغیب بھی ہے, وصیت نامہ جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے, مکتبۃ المدینہ سے مل بھی جاتا ہے. اور یہ تمام ہی اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو حاصل کریں. چلیں جناب,
یہ اس سلسلے کی یہ خوبی بھی ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کی سیرت بھی سننے کو مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی سیرت سے ہم نے اپنے دل میں، ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں کون سے پھول سجانے ہیں وہ بھی ہم سیکھتے جا رہے ہیں۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید اب چلیں گے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی اطہر طارق اوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، ذکر ایک نبی کا میں آج جو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور حضرت شیش علیہ السلام کا، تو رکن شورا اگر اس پر روشنی ارشاد فرما دے کہ ادریس علیہ السلام کا ادریس نام کیسے پڑا اور اصل نام کیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام، کالر نے بھی کال کی تھی، خنو یا اخنو ہے، اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے، آپ بہت درس دیتے تھے، اس لیے آپ کا نام، لقب جو ہے وہ ادریس پڑ گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ایجاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کا احوال مذکور ہے۔ آپ کا کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ قرآن میں ہے وہ کہاں کہاں ہے؟ مزید تفصیلات پڑھنا چاہیں تو سورہ مریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اوصاف، صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ پر 30 صحیفے اللہ کریم نے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا، اور ادریس کا معنی بھی یہی بنتا ہے، بہت زیادہ گویا درس دینے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم و شیس کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ بڑی یونیک پرسنالٹی کہیں گے اسد بھائی، یعنی ایک تو آسمانوں پر آپ کا اٹھایا جانا، پھر نام کچھ اور ہے مگر کام ایسا کیا کہ وہی نام پڑ گیا، اور ابھی دیکھا جائے تو دنیا کی ابتدا ہی ہے، ہاں جی، یعنی اور لیکن کیا کمال کی پرسنالٹی، اور پھر ماشاء کتنی اللہ، چیزوں کی انوینشن ہوئی آپ سے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پر بھی وہی بات آئی جی کہ ان کے کام کے موافق ان کا نام، واہ، کیونکہ آپ بڑی کثرت سے اللہ پاک نے جو احکامات نازل فرمائے تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ویسے تو نبی کا یا کسی بھی رسول کا دنیا میں تشریف لانے کا جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے توحید کی طرف بلائیں، اپنی نبوت کی طرف بلائیں اور لوگوں کی اصلاح فرمائیں۔ لیکن انبیاء کرام میں بھی بعض انبیاء کرام کی شان اس حوالے سے بڑی نرالی نظر آتی ہے، اور ایک عقیدے کی بات ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تمام انبیاء ہی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تمام خصوصیات کے جامع ہیں، لیکن اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ صحیح ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے فضیلت کی جو جانب ہے وہ بیان فرمائی کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں بھی حسن ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض سے کم تر ہیں، جی کمی کے بجائے واہ واہ واہ، فضیلت کو کیا بیان بات، کیا گیا۔ کیا اس کے بات، اندر ایک ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ جب ہم پازیٹیو، صحابہ کرام کا تذکرہ کریں، اولیاء کرام کا تذکرہ کریں، تو اس کے اندر بھی ادب ملحوظ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی فضیلت بیان کرنے میں معاذ اللہ کسی کی توہین ہو کیا خوبصورت یا بات۔ تنقیص ہو، بلکہ یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، آپ نے بکثرت اس کو آگے پہنچایا، اور اسی وجہ سے آپ کا یہ نام نامی اس میں گرامی رکھا گیا۔ تو انبیاء کرام کی یہ جو صفت ہے یہ بڑی ہی زبردست صفت ہے، اور یقین کریں یہ جو ہے تبلیغ یعنی کہ پہنچانا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اس میں بھی پہنچانے کا مفہوم ہے۔ اس امت کی اگر ہم بات کریں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کی دیگر امتوں پر جو فضیلت ہے اس کی وجہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس وقت بے شمار مذاہب ہوں گے، جو مذہب جتنا زیادہ پریکٹیکل ہے،
اور جس مذہب کے لوگ جتنا زیادہ آگے پہنچانے والے ہیں وہ مذہب اتنا ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی اور ایک خوشی کی بات یہ ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے، عاشقان رسول مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ مذہب کہ جو پریکٹس کیا جاتا ہے وہ اسلام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر اس کی ہم پیچھے جائیں ٹیچنگ تو پریچنگ ہے، ایک تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور یہ اس امت تک چلتا آیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور میں اپنے زمانے میں اس فریضے کو سر انجام دیا، اور اس امت میں اب ظاہر ہے کہ کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب یہ میرا ہماری ذمہ آپ کا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے بڑھائے۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو سب سے مقدس مخلوق میں جو جماعت پیدا فرمائی، انبیاء کرام، ان میں آپ کو ہر نبی کے اندر یہ جو پہلو ہے بہت زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان تک یا کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت، اور کسی مسلمان تک کوئی نیکی کی دعوت، کوئی گناہ سے بچنے کی دعوت اگر پہنچائی جائے تو یہ بڑے افضل اور اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ جو بھی پہلو دیکھیں تو اس کے اندر یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچا۔ یعنی میں یہ کہوں کہ انبیاء کا طریقہ یہ تو ہر انبیاء کا نبی نے دین پھیلایا، درس و تدریس اور بیانات کا انہوں نے سلسلہ کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور کما حقہ پہنچا، الحمدللہ اپنی پوری ڈیوٹیز پوری۔ یعنی کہ ایسا، یہ تو ہمارے عقیدے میں ہے جی جی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء کرام نے معاذ اللہ اپنے کام میں کوتاہی کی تو اس کے تو ایمان کا پرابلم ہے، ایمان کا مسئلہ انہوں ہے۔ نے اپنا یعنی حق کہ پورا کیا۔ جس نبی پر اللہ پاک نے جتنا پہنچانا لازم فرمایا، ہر نبی نے اس حکم پر 100% عمل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ تو اتنا پیارا فریضہ ہے کہ جو ہر نبی نے سر انجام دیا۔ سر میں آپ نے دو باتیں کہیں، اور میں یقین کریں کہ اس بات کو بہت میں نے کلوزلی، جب بندہ ٹریول کرتا ہے ان باتوں کو زیادہ دیکھ پاتا ہے کہ موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن، جی۔ دنیا کے کئی مذاہب ہیں جن کی عبادت گاہیں بکتی ہیں، سیل ہوتی ہیں۔ ہم نے خود دعوت اسلامی میں دیکھا کہ کئی مسجدیں بنی جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تھیں۔ جب میں نے غور کیا کہ کیوں بیچتے ہیں بھائی، تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں عمارت کو قائم رکھنے کے لیے بڑی مینٹیننس کاسٹ ہے نا۔ آپ کہیں ہیٹر چلانے پڑتے ہیں تو کہیں اس کی کوئی ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، تو کوئی آ ہی نہیں رہا عبادت کرنے، تو وہ ویران ہو جاتی ہیں اور بیچنے پڑتی ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ملک کون سا ہے، یورپ تھا یا افریقہ تھا، تو باقاعدہ لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کر اس جگہ کے باہر وہ پامفلیٹ بانٹ رہے تھے کہ بھائی ایک میوزیکل شو رکھا ہے اس عبادت گاہ کے اندر، کہ بھائی آپ کسی بہانے اندر آئیں۔ لوگ ان عبادت گاہوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی ویسی آباد نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، مگر کمپیریٹیولی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کا نظام بڑا پیارا ہے۔ جی۔ جمعے کی نماز ہے نا، یہ پورے ویک کے بعد اس طرح لوگوں کو کنیکٹ کر دیتی ہے، ماشاءاللہ مسجدیں ہماری فل ہو جاتی ہیں۔ پھر عیدین کی نماز، آگے چلے تو رمضان شریف جب تشریف لاتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پھر شب برات، تو شب معراج، ربیع الاول، محرم، الحمدللہ اتنا خوبصورت اسٹرکچر ہے اسلام کا۔ اور پھر اس کے بعد جو حج ہے، اللہ اکبر، اس میں جو ایک میں نے کمال ہے، یقین کریں لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بظاہر یہ لوگ اتنے پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوتے، مگر جو اللہ رسول سے محبت حج میں نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی اسد بھائی میرے ساتھ 2-3 بار ایسا ہوا کہ جب ہم مینا، آپ نے دیکھا ہوگا جب رات کو مینا میں اللہ پاک ہم سب کو یہ حاضری پھر عطا فرمائے، تو لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے۔ میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی، میں نے کہا بھی ایک دو اسلام کو، یار یہ کیوں روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں؟ ان سب کے اچھے گھر ہیں، مکے میں ہوٹلیں بھی بک ہیں، یہ اللہ رسول سے محبت نہیں ہے؟ یہ اس لیے یہاں بیٹھے کہ نبی پاک کی آج سنت ہے یہاں گزارنا، تھکے ہوئے بھی ہیں کیونکہ مینا سے، عرفات سے آئے ہیں، مزدلفہ سے آئے ہیں، مگر یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا اسلام سے، اور خاص طور پہ رسول پاک سے، سبحان اللہ، نبی پاک کے نام پر مرنے کے لیے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عشق رسول کی جو چاشنی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ بڑھائے رکھے۔ اور یہ بات اب پھر اس میں اب مبلغین کے لیے درس ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے، کہ اس امت میں کرنٹ ہے، اس امت میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، اگر ہم ان کو اس راستے پر لانا چاہیں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ درس و بیان میں شرمانا نہیں چاہیے، بہت سارے لوگ اس کام کی طرف آتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ آپ کچھ فرمائیں گے درس و تدریس کے حوالے سے؟ آپ تو خود بھی مدرس ہیں ماشاءاللہ۔ حجۃ الوداع کے اگر معاملے کو دیکھا جائے، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تھا، وہاں آپ کے ایک فرمان کا خلاصہ ملتا ہے کہ جو موجود ہیں وہ غائب افراد تک یہ میسج پہنچا دیں، اور باقاعدہ واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو دین متین کی تبلیغ اور پچھلے امت کے افراد سے ہم تک دین کا اس تر و تازگی کے ساتھ، شادابی کے ساتھ پہنچنا، اس کا ایک بنیادی ذریعہ جو تھا وہ تبلیغ ہی تھا،
کہ تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ احکام کو پہنچایا جائے، آگے اس کو ڈیلیور کیا جائے۔ تو ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اگر اسٹرکچر کو دیکھیں، دعوت اسلامی کے انداز کو دیکھیں، تو یہاں درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، واہ یعنی سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ اور یہ سیکھنا سکھانا، علم دین پڑھنا پڑھانا اتنا افضل عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دلواتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں کہ ولیوں کے امام ہیں، آپ کی ولایت اور آپ کے اتنے بڑے منصب، قطبیت کبریٰ کے منصب پر پہنچنے کا راز کیا ہے، جس کو آپ نے خود ظاہر فرمایا ہے۔ قصیدہ غوثیہ جو آپ کی طرف منسوب ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، سبحان کہ میں علم کا درس لیتا رہا، علم دین سیکھتا رہا، یہاں تک کہ قطب بن گیا۔ تو ولایت ہو یا طریقت کی منزلوں کا طے ہونا ہو، سب علم دین ہی کی برکت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے نور اور عرفان سے ہمارے سینوں کو بھی منور فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ادریس علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور چونکہ آپ درس دیا کرتے تھے اس لیے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔ علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ادریس علیہ السلام کی بہت ساری سبحان اللہ۔ خصوصیات بھی ہیں اور بہت سارا آپ کا اس میں رول بھی ہے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، یہ حضرت ہود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حروف تہجی کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ حروف تہجی حضرت ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوگی، ان میں سیکوینس کیا ہوگا کہ پہلے الف ہے، پھر با ہے، پھر تا ہے۔ تو حروف تہجی میں ترتیب قائم کرنے والے، ان کو لکھنے کا انداز ایجاد کرنے والے، ان کو پڑھنے اور ان کی آوازیں کیسی ہوں گی، یعنی الف کی آواز کیسی ہوگی، اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا، یہ ایجاد کرنے والے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ وقف کی ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے اسلام کی خوبی اور شریعت کی حکمت، آپ بھی وقف املاک سے آپ کا بہت زیادہ ساتھ ہے۔ وقف کے جو احکامات ہیں نا، ان میں بڑی سختی ہے، یعنی ایک جگہ پہ مسجد بن گئی تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ وقف میں تبدیلی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے۔ اچھا، اس پر میں نے کافی غور کیا تو ایک حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہی تو اس وقف کی حفاظت ہے، یعنی کہ اگر کسی چیز میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کے اندر تبدیلی آپ کر سکتے ہیں، تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہوگی، لیکن اسلام کے اندر جو شریعت کے اندر وقف کے مسائل ہیں، اس کے اندر جو سختی ہے، بظاہر سختی نظر آتی ہے، لیکن وہ اصل میں اس کی حفاظت بھی ہے۔ یہ ایسے اسی ہی لیے مسجد سیل آؤٹ نہیں ہو سکتی، جہاں ایک دفعہ مدرسہ بن گیا اور وقف ہو گیا اب وہ مدرسہ ہی رہے گا۔ ایسا ہی ہے۔ بہت کم شاذ و نادر بعض صورتیں، جی وہ بھی ہر ایک کے فیصلے کرنے کی نہیں ہے جی کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکے۔ تو اسلام کی جو خوبی ہے اور عبادت کی جو آپ نے واہ بات کی، تو اس میں یہ وقف بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب گفتگو بھی جاری ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آپ کا سراپا کیسا تھا، آپ دکھنے میں کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا، آپ کا رنگ سفید، قد مبارک لمبا تھا اور سینہ مبارک چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم تھے اور سر مبارک پر بال مبارک ماشاءاللہ زیادہ تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا فرمایا کرتے۔ اور آپ کے بارے میں جیسے بات ہوئی کہ انوینشنز اسٹارٹ بہت ساری چیزیں ہوئیں، تو سب سے پہلے آپ ہی نے قلم سے لکھا، سبحان اللہ۔ اور کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑوں کی جو ابتدا ہے وہ بھی آپ ہی سے ہوئی، کیونکہ آپ سے پہلے جانوروں کی خالیں جو ہے وہ بطور لباس استعمال ہوتی تھی، یعنی فیبرک کپڑا جو ہے اس کے موجد جو ہے ہمارے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور سلائی بھی جو ہے وہ آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی ساری انوینشنز ہیں۔ قلم کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بعد جو لکھائی کا اور علم کا سلسلہ ہوا، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ہے وہ علم نجوم کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں تھا۔ تو یہ کون سا علم نجوم ہے، کچھ اس بارے میں فرمائیں گے؟ یعنی ہر علم نجوم کی طرف تو ہم نہیں جا سکتے نا، ہاں جی، کون سے علم نجوم کی اجازت علماء نے عطا فرمائی؟ یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ علوم جن سے آپ اپنے بحری اور بری سفر اور راستوں کی شناخت وغیرہ کر لیں، وہ علم نجوم جو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنا علم نجوم حاصل کرو۔ ہاں، کیونکہ ہر علم نجوم آج تو بڑا آج کل چلا ہوا اس کے پیچھے۔ ہاں جی، یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل کے آپ نے بات کی نا، جی، تو یہ حقیقت میں علم نجوم ہوتا بھی نہیں۔ ہوتا بھی نہیں، جو اصل علم نجوم ہے وہ کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی سلیکٹڈ جو ہے وہ اجازتیں ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس میں بلا وجہ منہمک ہونا اور حد سے زیادہ آگے جانا، یہ حرام کا درجہ بھی آتا ہے اس کے اندر، اور بعض صورتوں میں یہ کفر تک بھی پہنچتا ہے، یعنی کہ ستارے اور یہ جو آسمانی جو چیزیں ہیں، اس کے بعض عقائد اور نظریات ایسے بھی لوگوں کے اندر پائے جاتے، آج بھی ہوں گے،
پہلے بھی موجود تھے کہ جو حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت کی حد تک اس کا علم حاصل کرنے کی اس کو مباح قرار دیا گیا، اور اس پر پھر علماء کرام نے بحث بھی فرمائی کہ اس علم میں جو ہے وہ کتنا انہماک ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء بڑے ماہر ہوا کرتے تھے علم فلکیات کے، علم نجوم کے۔ خود امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، بعض سائنسی علوم ایسے تھے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دسترس حاصل تھی، لیکن آپ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر شغف نہیں رکھتے تھے، زیادہ اس کے اندر مصروف نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ علوم کے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہیں، جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، ان کی طرف آپ کی جو ہے وہ رغبت بہت زیادہ تھی۔ اچھا، یہاں پر ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، طوطے کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، اور بہت ساری چیزیں اس کو بھی بعض علوم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ تو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، بقیہ ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ تو بڑا ہی عجیب ہے کہ طوطے کے ذریعے فال نکلوا رہے ہیں، تو کبھی یعنی کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کی قسمت کا فیصلہ ایک طوطا کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو یہ عموماً وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں کہ جو علم دین سے دور ہوتے ہیں۔ کبھی کسی عالم ٹائپ کے لوگ بھی پتہ چلا ہے کہ آج کل ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ میچ کون سی ٹیم جیتے گی تو فلاں کون سا، کبھی کوئی جوا بھی بھالو لگتا بتا رہا ہے، ہوتا ہے، بکرا بتا رہا ہوتا ہے، یہ بیچارے پاگل انہی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ کبھی بھی کسی عالم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بالکل ایسا ہی ہے، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی اس طرح کے استخارے کی فضول کاموں میں صورتیں ہیں اس کو عمل کر لیا جائے، وہ بھی ٹوٹل ایک الگ چیز ہے۔ استخارہ تو کیٹیگری ہی جدا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام نے ہمیں چیزیں بنیاد پر جو باتیں بیان فرمائی ہیں انہی پر ہمیں عمل کرنے ان کی کاموں سے توفیق دور عطا رہنا چاہیے، اور جن کاموں کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کی طرف جائیں۔ بہت سارے فرض علوم ہیں جو ہمیں پتہ نہیں، اور جناب ان چیزوں کے چکر میں اور اس کی معلومات میں لگے رہتے ہیں لوگ، حالانکہ مین چیز جو ہمیں قرآن و حدیث کے بارے میں سیکھنا ہے، اپنے فرائض کے بارے میں سیکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو تو نماز اور وضو اور غسل کے معاملات پتہ نہیں ہوتے، اور وہ اتنی باریک باتوں کے اندر جناب ڈوبے ہوئے ہوتے اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت بڑا ہے عبدالحبیب بھائی، کہ بات چلی ہے تو اب کسی سے بھی پوچھا، اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ بات کی بات، ذہن میں ایک بات اب تو اس رہ نے کوئی بھی وسوسہ ڈال دیا آپ کے ذہن میں، اب آپ جو اسی کے اندر گھل رہے ہیں۔ اچھا، قرآن و حدیث پر آپ کو جس پر ایمان آپ کو رکھنا چاہیے، اس پر توکل اور اعتماد ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ کم، اور ان چیزوں پر آپ کا بہت زیادہ۔ کسی بابا نے کہہ دیا نا تو بس بندہ اسی اچھا، پریشانی۔ اب وہ نفسیاتی، اچھا اس کا کوئی حل بھی نہیں ہوتا۔ آج ہی میں کسی جگہ پر تھا تو وہ کوئی شرعی مسئلہ ہی تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ فلاں بابا سے میں نے رابطہ کیا، حالانکہ طلاق سے متعلق تھا وہ مسئلہ۔ تو شکر ہے اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ دارالفتہ اہل سنت جائیں، پورا ایڈریس سمجھایا کہ طلاق کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور آپ نے ایسی کسی چلتے سے پوچھ لیا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث اور جو یقینی علوم ہیں کہ جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان چیزوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ وسوسوں میں ڈالنے والی چیزیں اور گمراہ کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی اس چکر کے اندر پریشان ہو جائے اور اس کے پیچھے پڑ جائے تو بعض اوقات تو پوری زندگی اس کے اندر جو ہے نا پریشانی کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، علماء سے ہم مربوط رہیں، اور جو بھی ہمارے شرعی یا روحانی کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم اہل علم کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ان غلط باتوں سے محفوظ رہیں۔ جی جناب، بالکل صحیح بات پتہ چلی، اور ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم نعت خواہ اسلام میں سے کچھ دیر کے بعد ایک نعت بھی سنیں گے۔ نور عالم بھائی ویسے تو بہت ساری نعتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں، مگر ایک نعت کو زیادہ ہی اچھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے کچھ اشعار سنیں گے۔ مگر راشد بھائی، اس سے پہلے کہ اب نعت شریف کی طرف جائیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور علم اور قلم، یہ بڑا زبردست تعلق ہے ان کا، کچھ بتائیں اس بارے میں۔ اس حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ قلم کی ایجاد کرنے والے آپ تھے، اور حروف تہجی کو لکھنے کا انداز آپ نے ایجاد کیا، اس کی آواز بھی آپ نے ایجاد کی، اور آپ کا لقب بھی ادریس ہے کہ درس دینے والے۔ قلم کی اگر اہمیت کو دیکھا جائے تو قرآن مجید برہان رشید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کا تعارف بیان کر فرمایا، سورہ الگ میں اس کا بیان موجود ہے، الذی علم بالقلم، اللہ کون ہے جو قلم کے ساتھ لکھنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح سورہ قلم موجود ہے، نون والقلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اگرچہ اس قلم سے مراد کیا ہے، مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس قلم سے مراد جس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، یہ وہ قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ انسان جب قسم کھاتا ہے، قسم ذکر کرتا ہے، تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کرتا ہے، تاکہ سامنے والے کو اعتماد ہو جائے کہ یہ بات سچ کر رہا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام میں قسم ذکر فرماتا ہے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کی، اس میں مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم یاد نہیں فرماتا، بلکہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم یاد فرما رہا ہے وہ دیگر مخلوقات میں ایک اہمیت اور امتیاز رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قلم کا ذکر فرمایا اور قلم کی قسم ذکر فرمائی، اپنے نام اور اپنے تعارف کے ساتھ اس کا بیان فرمایا، تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ قلم ایک لکھنے کا آلہ ہے، اس کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس کو اگر کوئی کسی سے قلم مانگتا ہے تو اس کو تھرو کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ گر بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے والے بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے، اور لکھنے کا طریقہ ایجاد کرنے والے تھے۔ آپ نے جو ان کی اولیات بیان کی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی، مزید میں ذکر کروں گا۔ یہ جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں، مفسرین نے ذکر کیا کہ ٹوپی بھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد فرمائی، اور ہتھیار کی جو تفصیل ہے، تلوار، تیر، خنجر، اسی طرح کینچی اور چھری وغیرہ، یہ بھی آپ نے ایجاد فرمائی۔ اور آپ کی سیرت میں ایک اور خاصہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاد فرض کیا، اور آپ نے قابیل جو ایک برا شخص تھا جس نے قتل کیا تھا، قابیل کی جو اولاد تھی اور زمین پر آنے والی سب سے پہلی غیر مسلم قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ کتنی چیزوں کی ابتدا جو ہے وہ آپ سے ہوئی۔ اللہ کریم آپ کی ذات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آئیے کچھ اشعار ناز شریف کے سنتے ہیں۔ اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری،
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، ان کی شفقت غم کونے بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، پر کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں مونی اب رہوں
اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں گئے میں منیر، اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہائے ہائے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کریم بس جلدی جلدی تڑپ رہے ہیں کہ مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، بے چینی دور ہو جائے، بے قراری کاش دور ہو جائے۔ اور ویسے تو بے قراری دور نہ ہو اس کی تمنا ہے، لیکن وہ جو ہجر ہے، وہ جو فراق ہے، اللہ کرے وصال میں تبدیل ہو جائے، روضہ رسول کی حاضری ملے اور آقا کے در دولت کی حاضری نصیب ہو جائے، کرونا وائرس کا بھی خاتمہ ہو، جن کی حاضری میں جو بھی رکاوٹ ہے اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے اور ہم سب جلدی جلدی حرمین طیبین پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ان کی زندگی کا ایک بڑا ہی کمال کا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، اور یہ ان کو جدا کرتا ہے باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں۔ یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ وہ ہستیاں ہیں جو آسمانوں پر موجود ہیں۔ تو کچھ اس بارے میں بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کیسے آسمانوں کی طرف گئے، اور کیا ان کو جو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ابھی تک ان کو وصال ظاہری طور پہ نہیں ہوا، اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ذکر فرمایا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معالم التنزیل میں بھی ذکر کیا ہے کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو بظاہر ابھی تک وہ وعدہ الہی موت کا جو ذائقہ چکھانے کا ہے وہ نہیں آیا، لیکن بالآخر انہیں بھی وصال آنا ہے۔ 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان پر ہیں۔ زمین پر جو انبیاء کرام ہیں جنہیں ابھی تک ظاہری طور پر وصال نہیں ہوا، جن کی وفات نہیں ہوئی، وہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں، کیونکہ ایک مختار قول کے مطابق خضر علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح 2 نبی جن کو ابھی ظاہری طور پر وفات نہیں آئی وہ آسمانوں پر ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ اصل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک شان بیان فرمائی، اور اس کے تحت پھر مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں یہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دنیا میں آپ کے مرتبے کو بلند کرنا ہے، اور بعض نے یہ ذکر کیا کہ آپ کو 4تھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو جنت میں بلندی عطا کی گئی، یعنی آپ کو جنت میں بلا لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بھی جب سوال ہوا تھا تو ملفوظات اعلیٰ حضرت جو آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند نے مرتب فرمایا، اس میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں کیسے پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام سخت گرمی کے وقت، دوپہر کے وقت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دھوپ کی جو تمازت تھی اور جو اس کی تپش تھی، جو اس کی وجہ سے جب آپ کو تکلیف ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو سورج پر مقرر ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ وہ جو فرشتہ ہے جو سورج پر مقرر ہے، معمور ہے، اس پر کچھ تخفیف فرما، یعنی اس کے کام میں آسانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے دعا کرنے پر اس فرشتے پر تخفیف فرما دی۔ اب اس فرشتے نے عرض کی یا اللہ یہ مجھ پر کام میں آسانی، یہ تخفیف جو ہے کس بنا پر کی گئی ہے، کس سبب سے کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ادریس نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس دعا کی برکت سے میں نے تخفیف کی ہے۔ اب اس فرشتے کو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو فرشتہ تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور یہ سارا معاملہ عرض کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائیے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت لے جاؤ، مجھے جنت دکھاؤ۔ تو اس فرشتے نے عرض کی کہ یہ میرے قبضے میں تو نہیں ہے، لیکن حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہیں ان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ ہے، ایک تعلق ہے، تو میں انہیں لے آتا ہوں، شاید کوئی ترکیب ہو سکے۔ تو
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جنت میں جانا، جنت کو دیکھنا، یہ موت سے پہلے نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے پہلے موت آنی ہوگی. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ پر موت طاری کیجیے. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام پر وفات طاری کی. ایک آن کے لیے آپ کی روح قبض ہوئی، دوبارہ آپ کو زندگی عطا کر دی گئی. اب کہا کہ مجھے لے جاؤ، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرواؤ. جب دوزخ کے آپ کو مشاہدات کروائے گئے تو آپ بے ہوش ہو گئے. پھر جب آپ اپنی اصلی حالت پر آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ انہیں جنت کی طرف لے گئے. اب جنت کی خوبصورتی اور جنت کے معاملات کو دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ اب چلیے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے التفات نہ کیا، توجہ نہ کی. دوبارہ عرض کیا کہ اب یہاں سے چلیے، پھر بھی توجہ نہ دی. پھر تیسری مرتبہ جب عرض کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے فرمانے پر جب وہ نہیں آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام میں فیصلہ کروانا تھا. اب جو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ آتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوری ڈیٹیل پوچھی. اب ادریس علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں کہ آپ جنت سے کیوں نہیں جانا چاہتے. تو اب حضرت ادریس علیہ السلام کا اور اس فرشتے کا بڑا پیارا مکالمہ ہوا جس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں مفتی اعظم ہند نے قلم بند کیا. حضرت ادریس علیہ السلام سے جب جنت سے نہ نکلنے کی وجہ پوچھی فرشتے نے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ میں چکھ چکا ہوں. ہاں. اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا. تو میں جہنم کے مشاہدات بھی کر کے آ گیا، یہ معاملہ بھی ہو گیا. پھر اب میں جنت میں آیا ہوں تو جنت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ وہ لوگ جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے. جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں ذکر کیا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو اب یہ قرآن مجید کی تینوں آیات ہیں. فرمایا کہ موت کا مزہ وہ بھی میں نے چکھ لیا، جہنم پر ہر ایک کا گزر ہوگا وہ بھی میں گزر چکا، اور جنت میں جانے کے بعد والے معاملے کے لیے رب نے فرمایا کہ اس سے کوئی نکالا نہیں جاتا، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے حکم سے ہی یہ جنت میں داخل ہوا اور میرے حکم سے ہی یہ نہیں نکل رہے، انہیں یہیں رہنے دو. اللہ. تو اب مفسرین کا مختلف اس حوالے سے موقف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں حیات ہیں. اور حضرت وہب بن منبع کا قول مفسرین نے ذکر کیا کہ کبھی آپ جنت میں رہتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آپ چوتھے آسمان پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن پھر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی حیات ہیں تو آپ کو جو اس روایت کے مطابق تو پھر موت کا مزہ آپ نے چکھا. الگ الگ روایتیں، یا یہ وہ والی جس کو موت کہیں گے یا وہ دوبارہ آنی ہے ان کو؟ کیونکہ یوں تو کتابوں میں لکھا ہے نا کہ حضرت یوسف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی وصال ہونا ہے، یعنی آپ ابھی وہ جو موت، یعنی یا تو مختلف اقوال ہوں گے اس میں. یہی میں نے عرض کیا کہ بعض اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں یا جنت میں حیات ہیں، تو یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر، اور انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی. میں نے ذکر کیا ہے کہ فوراً ہی ان کو روح دوبارہ لوٹا دی گئی. سبحان اللہ. جناب بڑی کمال کی شخصیت اور یہ کمال کا واقعہ اور اس طرح کی، یعنی آج بھی وہ حیات ہیں. لیکن یہ بھی ہمارا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء تو سارے ہی اپنی قبروں میں بھی حیات ہیں، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ انبیاء کے اجساد کو نقصان پہنچا. اس بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ وہ عقیدہ یہی ہے ہمارا. البتہ جو اللہ پاک کا ایک وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس اعتبار سے خواہ کوئی نبی ہے یا غیر نبی ہے، جو بھی انسان ہے اس پر یہ لمحہ آنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء کرام کی حیات کی کھیل ہے. اور یہ تمام عقائد و نظریات علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں. یہ ہماری کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے اور ہمیں یہ باقاعدہ طور پر سیکھنا بھی چاہیے. اور اس سارے واقعے میں اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک اور بڑا ہی پیارا پہلو ہے کہ یہ کیسی مبارک جماعت تھی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا تھا. یعنی ظاہری حالات کے اعتبار سے دیکھیں، ایک عام انسان کے اعتبار سے دیکھیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی طرف جانا، فرشتوں کے ساتھ یوں کلام کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا، پھر اللہ پاک کا ایک اور فرشتے کو بھیجنا، اور یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے بھی ہیں.
اور اس میں ایک بندے اور رب کا تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کا جو درجہ کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اور مخلوق کے اندر اللہ پاک کی سب سے زیادہ جو معرفت ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ایون کہ ہم انبیاء کرام کا، ہر امت نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اپنے نبی کو جو فالو کرتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کا تذکرہ ہوا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ڈفرینٹ جو عبادات ہیں، ان سب کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اب اس میں کچھ امتحانات ہیں اور کچھ ایسے کرنے کے کام ہیں کہ جو قرب الہی کا باعث ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے بڑی پیاری جو ہے اس کے بارے میں وضاحتیں فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ایک چیز نہیں بلکہ کئی چیزیں ہیں، جس پر جس حال کا جیسا غلبہ ہو۔ بعض علماء کرام کی سیرت، اولیاء کرام کی، انہوں نے جو ہے وہ تصنیف کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ بعض ایسے اولیاء کرام ہوئے کہ وہ چاہتے تو بہت کچھ تحریر کرتے لیکن انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ بعض لوگوں کے اندر رہ کر انہوں نے اپنا وقت گزارا، اور بعضوں نے جو ہے وہ بالکل مخلوق سے الگ تھلگ رہ کر جو ہے اپنا وقت گزارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور ہر عمل کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عمل مجھے اپنے رب کے قریب جو ہے وہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں واقعی درس ملتا ہے انبیاء کرام کی سیرت سے کہ رب کا قرب حاصل کرنے والے کام ہمیں کرنے چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ کریم سے ہمیں دور کر دے۔ یہ بالکل سوچنے والی بات ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں، ایک بار پھر اس کتاب کا تعارف کروا دوں، ہم تقریباً اپنا سلسلہ کوشش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی کتاب سے برکتیں لے کر کیا کریں۔ انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں پڑھنے کے لیے یہ شاندار کتاب ہے جس کا نام سیرت انبیاء ہے، اور یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا آتھینٹک مواد اس میں انبیاء کرام کے بارے میں، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ میں یہاں اس میں مفتی صاحب نے جو بات لکھی ہے کہ رفعت ادریس اور رفعت مصطفیٰ میں جو فرق بیان کیا، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت عطا کی گئی، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ علیہ السلام کا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور کوئی خطیب، کوئی نمازی نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں نبی پاک علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ کیسا ذکر بلند کیا ہے، تو پیارے آقا کی تو کیا ہی شان ہے۔ اب یہاں آخر میں ایک بڑی پیاری بات حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی اور حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی، سبحان اللہ۔ جی ہاں، واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا میں حصہ سنا رہا ہوں کہ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ یہاں دو باتیں بڑی پیاری اس حدیث کے تحت علماء نے لکھی کہ روایت کے مطابق چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں ہیں، تو چوتھے آسمان پر شب معراج نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور اکرام اور استقبال کے لیے موجود تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے استقبال کی وہ تیاری تھی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اچھا، دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں سمجھنی ہے کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں آپ کو بھائی کہا، تو اس کی یہ نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء جو ہیں یہ آپس میں
بھائی بھائی ہیں اس لیے انہوں نے بھائی کہا۔ تو بہرحال ناظرین، بڑی کمال کی شخصیات کا ذکر ہوا، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کی سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ انبیاء کی جو دعا ہم سیکھا کریں گے اپنے سیگمنٹ میں انشاءاللہ۔ میں راشد بھائی آج دیکھیں کون سی دعا سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لیے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام نے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعا کو قبول فرمایا۔ تفسیر نعیمی میں ایک بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وہ دعا ہوتی ہے جو ہم خود تجویز کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور ایک وہ دعا ہے جو اللہ کے نبیوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نقل فرمایا، حکایت فرمایا۔ تو وہ دعائیں جو قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں وہ ہماری اپنی تجویز کردہ دعاؤں سے زیادہ افضل ہیں، اور اس میں 3 طرح کی تاثیریں جمع ہوتی ہیں۔ ایک تو زبان کی تاثیر، یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کی زبان میں جو اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دعاؤں کو ذکر کیا، جب انہیں پڑھیں گے تو قرآن میں نقل کرنے اور حکایت کیے جانے کا اپنا ایک اثر ہے، اس کی تاثیر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ادا کیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے طور پر نازل کیے، تو ان کی ادائیگی اور ان کو پڑھنا یہ دعا کی قبولیت میں بڑا کار فرما ہے۔ تو آج حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں جانیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے دانا کھا لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا۔ اب اس عتاب کے جواب میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ذکر کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا کے بارے میں اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، تو اس پر اڑ نہیں جانا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور عاجزی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ تو بتقاضۂ بشریت انسان سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو انسان کو رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم انبیاء کرام کی دعائیں یاد بھی کریں اور اس کو دعاؤں میں شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء، ہمارے